مرحبا مرحبا مرحبا، خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام مرحبا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکمل منشا۔ مدینہ پاک سے محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ہر انسان مدینہ پاک سے محبت اور عقیدت کا اظہار اپنے اپنے انداز سے کرتا ہے۔ کوئی نعت خوان ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی نقیب ہو یا عالم دین ہو، ہر بندہ مدینہ پاک کی مٹی سے بھی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ نعت خوان اپنی آواز سے مدینہ پاک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، شعراء احباب لکھ کے کلام لکھتے ہیں، اور وہ لکھنے سے جو ہے وہ اپنے قلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور مودت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ محبت یہ ہے کہ انسان کو جس کسی سے محبت ہو جائے، انسان اس کے بغیر زندہ تو رہ لیتا ہے اگرچہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جس کسی سے مودت ہو جائے انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس طرح سے پانی سے مچھلی کو محبت نہیں مودت ہے، اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ مر جاتی ہے، اس کی زندگی کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہی انسان جو ہے جب تک مدینہ پاک سے محبت کرتا ہے، پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان سلامت رہتا ہے، اس کا زندگی جینے کا مقصد اس کے سامنے رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان جو ہے اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور مودت کے تعلق کو ختم کر دیتا ہے، گویا کہ وہ ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، نہ اس کے پاس ایمان باقی رہتا ہے، نہ ہی وہ دائرہ اسلام میں باقی رہتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے اور اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں رہتی۔ جو بندہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بندہ اس کے ایمان کی دولت اس سے دور ہو جاتی ہے، اور جس کسی کے پاس ایمان کی دولت نہیں بچتی اس کا یہی سمجھ لیجئے کہ وہ قیامت کے روز واصل جہنم ہوگا۔ اور دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ایمان سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر جو نمبر چل رہے ہیں آپ ان پر کال بھی کر سکتے ہیں اور لائیو ہمیں پروگرام میں جوائن کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر، کون اور کہاں سے؟ جی عارف عرض کر رہا ہوں وزیر آباد سے۔ عارف صاحب وزیر آباد سے، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے اکمل بھائی، ماشاءاللہ تو آپ بہت ہی سمارٹ لگ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے ساتھ ثنا خان موجود ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے آپ؟ جی فرمائش کروں گا بھائی، آج کون کون ثنا خان ہے آپ کے پاس؟ جی آپ اس طرح کیجیے، ابھی ٹیلی کال کے بعد ٹیلی ویژن کی طرف موو ہو جائیے، میں ابھی نعت خوانوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جی بہت شکریہ عارف قادری صاحب، آپ نے وزیر آباد سے ہمارے پروگرام میں کال کی۔ تو میں بات کر رہا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثمر انسان کو زندگی میں بھی حاصل ہوتا ہے، اور زندگی سے گزر جانے کے بعد جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کو وہاں قبر میں بھی پیارے آقا سے محبت کا ثمر ملتا ہے۔ اور دنیا کے اندر کس طرح سے ثمر ملتا ہے، ایک مثال سے میں اپنے گیسٹ کا تعارف کرواؤں گا کہ ہمارے ساتھ آج جو ہے بابا جی 9 لکھ ہزاری کی نگری کے شاہکوٹ سے تشریف لائے ہوئے مہمان ثنا خان میری مراد محترم محمد سعید احمد رحمانی صاحب موجود ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آپ کے بالکل ساتھ ہی آپ کے صاحبزادے، آپ کے لگتے جگر محترم محمد حامد رضوی صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بات کر رہا تھا پیارے آقا سے محبت کا جو ثمر ہے دنیا میں مل جاتا ہے۔ سعید احمد رحمانی صاحب اگرچہ جس وقت گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی زبان میں ایک لکنت ہے، آپ جب بات کرتے ہیں تو زبان میں لکنت اور ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ جب بولتے ہیں تو آپ کی زبان جو ہے وہ اڑتی ہے، رکتی ہے، لیکن جیسے ہی حضور کی نعت پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت حضور کی نعت کے صدقے سے آپ کی زبان سے لکنت جو ہے ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، عامر بلند اپنے 18,000 کے دوارا پروگرام سنتے پائے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ 18,000 سے تحصیل 18,000 ضلع جنگ۔ جی جنگ سے، کیسے مزاج ہیں آپ کے عامر صاحب؟ جی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کوشش کیا کریں جس وقت پروگرام میں کال کرتے ہیں تو اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیجیے، اگر موبائل سے کال کر رہی ہیں تو کمرے سے باہر نکل کے کال کریں تاکہ آپ کے سگنل ڈراپ نہ ہو سکیں۔
اور آپ جب بھی کال کرتے ہیں بڑی دل کو خوشی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کی کال ڈراپ ہو جاتی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ سے بات نہ ہو پائی۔ آئیے، گفتگو تو چلتی رہے گی، میں اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتا ہوں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ میں عرض گزار محترم محمد سعید احمد رحمانی صاحب بابا جی 9 لکھ ہزاری کی نگری سے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سے عرض گزار ہوں کہ نعت رسول مقبول بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں اور پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ نہ پائیں جا کے ہم اپنی خبر طے باقی گلیوں میں، ہمارا ختم ہو جائے سفر طے باقی گلیوں میں، ہمارا ختم ہو جائے سفر طے باقی گلیوں میں، وہ نقشے پاک نہ لینے محمد جب نظر آیا، عشق والے کٹا دیتے ہیں سر طے باقی گلیوں میں، عشق والے کٹا دیتے ہیں سر طے باقی گلیوں میں، طلوع مہر انوار رسالت کی تجلا سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، طلوع مہر انوار رسالت کی تجلا سے ہے وقت شام بھی رنگ سحر طے باقی گلیوں میں، نہ پائیں جا کے ہم اپنی خبر طے باقی گلیوں میں، جمال سرور عالم ہے اب بھی ان فضاؤں میں، جمال سرور عالم ہے ابھی ان فضاؤں میں، کہ ملتی ہے دعائے چشم تر طے باقی گلیوں میں، نہ پائیں جا کے ہم اپنی خبر طے باقی گلیوں میں، ہماری خاک کو وہ روند ڈالے پاؤں سے اپنے،
ہماری خاک کو وہ رود ڈالے پاؤں سے اپنے ہزاروں قافلے جائیں گزرتے باقی گلیوں میں ہمارے قافلے جائیں گزرتے باقی گلیوں میں کوئی پھولوں کے بدلے میں وہاں کے خار بھی رکھ دے لیاقت آئے جب شام میں قبر طے باقی گلیوں میں نہ پائیں جا کے ہم اپنی خبر طے باقی گلیوں میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعت رسول مقبول با حضور صبر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے ہمارے بابا جی 9 لکھ ہزاری کی نگری سے تشریف لائے محترم محمد سعید احمد رحمانی صاحب. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جب کوئی الفاظ لکھے جاتے ہیں، جب کوئی کلام لکھا جاتا ہے، ان الفاظ کی قدر و قیمت وہ پہلے نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی ان الفاظ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بننے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے تو ان الفاظ کی بھی قدر و قیمت شروع ہو جاتی ہے. اور آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں. میں عرض گزار محترم محمد حامد رضوی صاحب آپ با حضور صبر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا ماشاءاللہ میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اللہ اکبر. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. کہاں ہے مدینہ کہاں میری ہستی، اللہ اکبر اللہ اکبر. کہاں ہے مدینہ کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک. یہ حاضری کا
کا شرف بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ ماشاءاللہ محترم محمد حامد رضوی صاحب، جو کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، ایک فرمائشی کلام تھا جو پیش کر رہے تھے۔ اب آئیے میں چاہوں گا محترم محمد سعید احمد رحمانی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور آپ سے کلام شامل کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ میں نے تعارف کروایا کہ آپ کی زبان میں لکنت ہے، لیکن جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو سرکار کے کرم سے وہ لکنت ختم ہو جاتی ہے دوران نعت۔ یہ آپ نے کیسے محسوس کیا؟ یا آپ کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ نعت پڑھیں تو لکنت دور ہو جائے گی، یا آپ بچپن سے ہی حضور کے ثنا خوان ہیں اور آٹومیٹیکلی ایسا ہوتا رہا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مجھ پر عنایت ہے کہ جب میں بولتا ہوں تو زبان میں لکنت ہے۔ جی جی تو جب مجھے علم نہیں میں کب سے نعت پڑھ رہا ہوں، الحاج عبدالستار نیازی صاحب میرے استاد تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور حاجی غلام باس، ماشاءاللہ۔ تو وہ جب مجھے سبق دیتے تھے تو زبان میں لکنت تھی، تو وہ دیکھ کر مسکراتے تھے کہ یار تم نعت کیسے پڑھو گے؟ اللہ تو یہ ان کی لیکن پھر بھی آپ نے نعت پڑھی اور ہاں نعت جی، کے صدقے سے زبان میں لکنت۔ بالکل، ہمارے ساتھ ایک بالکل۔ کالر موجود ہے، میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اکمل بھائی، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ کون صاحب اور کہاں سے؟ جی عارف عرض کر رہا ہوں وزیرآباد اپنے سے۔ ٹیلی ویژن کا والیوم بند کیجیے عارف صاحب، اس کے بعد بات کیجیے۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ عارف عرض کر رہا ہوں وزیرآباد سے۔ جی عارف صاحب، آپ نے دوبارہ ہمارے پروگرام میں کال کی ہے، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے بھائی۔ جی کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے؟ ہمارے ساتھ سعید احمد رحمانی صاحب موجود ہیں، حامد رضوی صاحب موجود ہیں۔ جی میں سعید بھائی سے ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اور بہت خوبصورت پڑھتے ہیں وہ، ان سے کلام کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ جی کیجیے۔ کریں۔ جی کیجیے۔ بھائی سعید بھائی سے فرمائش ہے کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ لازمی آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اس کلام کی فرمائش ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اور ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام کو نسبت جو ہے وہ پیران پیر میران میر حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہے۔ مناقب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن مناقب سے پہلے ایک کلام ہم نے نعت رسول مقبول کا شامل کرنا ہے، اور میں چاہوں گا سعید احمد رحمانی صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ اب آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنانا چاہیں گے، اردو کلام یا پنجابی کلام؟ میں اردو کا کلام میں پیش کروں گا۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا، جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا، اس کو قسم خدا کی ہرگز خدا نہ دے گا، نہ دے گا، جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا۔ پروردگار تجھ کو ہرگز شفا نہ دے گا، پروردگار تجھ کو ہرگز شفا نہ دے گا، میرے نبی کا جب تک تو واسطہ نہ دے گا، نہ دے گا، میرے نبی کا جب تک تو واسطہ نہ دے گا، جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا، جو ہے رضا نبی کی وہ ہے رضا خدا کی، جو ہے رضا نبی کی
وہ ہے رضا خدا کی جس کو نبی نہ دیں گے اس کو خدا نہ دے گا، نہ دے گا جس کو نبی نہ دیں گے اس کو خدا نہ دے گا، جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا۔ سرکار کے مطب میں ملتی ہے روز جیسی، سرکار کے مطب میں ملتی ہے روز جیسی، کوئی حکیم تجھ کو ایسے دعا نہ دے گا، نہ دے گا کوئی حکیم تجھ کو ایسی دعا نہ دے گا، جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا۔ رستہ نبی کے در کا مرشد سے پوچھ جا کر، رستہ نبی کے در کا مرشد سے پوچھ جا کر، ان کے بغیر تجھ کو کوئی پتہ نہ دے گا، نہ دے گا ان کے بغیر تجھ کو کوئی پتہ نہ دے گا۔ ان کے گھر آنے والے سب ہیں علیم کا ان کے گھر آنے والے سب ہیں علیم آقا، جو کچھ کہے گا تجھ کو سید گھرانہ دے گا، دے گا جو کچھ کہے گا تجھ کو سید گھرانہ دے گا، جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے۔ ماشاءاللہ، رستہ نبی کے در کا مرشد سے پوچھ جا کر، ان کے بغیر تجھ کو کوئی پتہ نہ دے گا۔ اور اس کے بعد جو سادات اکرام کا ذکر کیا، اور میں نے پہلے بتایا کہ اس پروگرام کو نسبت حضور غوث اعظم دستگیر کے ساتھ بھی ہے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں، جو کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے بھی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے بھی ہیں۔ اور جب سادات اکرام کی بات آتی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک تو اللہ رب العزت کا بابرکت کلام قرآن مجید، اور دوسری میری اہل بیت۔ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو دنیا میں کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور حضور غوث اعظم دستگیر وہ سید زادے ہیں، حضور کی آل کے وہ شہزادے ہیں کہ جو حسنی حسینی سید ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ سر وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ سر ڈسٹرکٹ گھوٹ کی سندھ سے مور خان اور حسن خان شر دیکھ رہے ہیں آپ کا آنٹی پروگرام۔ جی کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے؟ سر ہم یہ فرمائش کرنا چاہیں گے، کوئی بھائی کوئی مہندی حسن کا۔ جی بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی۔ میں بات کر رہا تھا حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ حسنی سید ہیں، اور آپ وہ بزرگان دین میں سے شامل ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کامل کی پشت پر ہے، اور جس بندے کو فیض، جس ولی کو فیض، جس پیر کو فیض حضور غوث اعظم دستگیر سے نہیں ملتا، وہ اس وقت تک ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہوتا جب تک حضور غوث اعظم دستگیر کے در کا غلام نہیں بن جاتا۔ اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں، ایک اور کالر ہے، میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اکمل صاحب، میں اشفاق احمد بات کر رہا ہوں جی جی کہاں سے؟ بہاری سے میں بات کر رہا ہوں، اشفاق احمد۔ جی 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 کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
اللہ کا شکر ہے. مجھے یہ بتائیں آپ نے اتنی دیر بعد میں شو کیا, آپ ڈیلی شو کیا کریں, ہم آپ کے لیے سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. جی انشاءاللہ کوئی فرمائش کرنا چاہیں کہ ہمارے ساتھ ثنا خان موجود ہے. یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بہت اچھا شو کرتے ہیں, تو کہیں بھی گیا کریں. جی بہت شکریہ اشفاق صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی. اور میں بات کر رہا تھا حضور غوث اعظم دستگیر کی. تو بغداد شہر میں محفل سجتی ہے, میلاد اکبر کتاب کا نام لکھنے والے اکبر وارسی ہیں. اس محفل میں جانے کے لیے ایک بوڑھی اماں نے ضد کی, حضور غوث اعظم دستگیر کی وہاں پر صدارت تھی. یہ بات وہ ہونے لگی ہے کہ جس جگہ پر بھی نبی کا ذکر ہوتا ہے پیارے آقا وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں, کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. بلکہ رحمانی صاحب میں یوں کہوں گا, یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ایک اور کالر موجود ہے, میں شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ غفور بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے؟ جی سر, بابا بلے شاہ کا کلام سننا چاہتے ہیں سر. جی انشاءاللہ جی لازمی آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. میں بات کر رہا تھا کہ میلاد اکبر کتاب کا نام لکھنے والے اکبر وارسی, بوڑھی اماں اس محفل میں جانے کی ضد کرتی ہے. تو میزبان محفل نے بوڑھی اماں کو وہاں سے بے عزت کر کے, ان کی انسلٹ کر کے وہاں سے نکال دیا. یہ کہا کہ یہاں پر بڑے بڑے عمرا آ رہے ہیں, بڑے بڑے وزراء آ رہے ہیں, اماں تمہارا پھٹا لباس ہے, بکھرے بال ہیں, برا حال ہے, تمہارا یہاں پر کیا کام ہے؟ تو بڑی اماں روتی ہوئی جب گھر لوٹتی ہے تو آپ کی جوان بیٹی جس نے کہا اماں گھبراتی کیوں ہے, ہم اپنے گھر میں حضور کا میلاد مناتے ہیں. تو انہوں نے وضو کیا, مصلی بچھایا, اور جملہ کیا کہتی ہے جس کی عکاسی خواجہ غلام فرید نے کی کہ آ میں ڈھولا کراں بیٹھ زاری, میں مکدی مقامہ تجھتیوں میں ہاری, تے سو واری چری میں کوٹھے, تے میں اتری کئی واری, متاں والی من متاں دیون, تے میری متاں نے مت ماری, جو میں اس دا لاج کراواں ود دی جائے بیماری, ہن تے آقا پھیرا پا جا تو جتیوں میں ہاری. بس یہی جملہ دہراتی ہے کہ رات گزرتی جاتی ہے, جوان بیٹی دہلیز پہ جاتی ہے, کیا دیکھتی ہے کہ سفید ریش بزرگ ہیں اور اماں کی دہلیز چوم رہے ہیں. پوچھا بابا آپ کون ہیں اور ہم غریبوں کی دہلیز کیوں چوم رہے ہیں؟ تو جس وقت بوڑھی اماں نے اتنا کہنا تھا کہ بابا صاحب نے دہلیز سے سر مبارک اٹھایا, تو میلاد اکبر میں یہ جملے موجود ہیں. بوڑھی اماں دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے, وہ کوئی اور نہیں بلکہ پیروں کے پیر, ولیوں کے ولی, گو سے جلی تھے. وہ غوث اعظم دستگیر تھے. کہا بابا آپ تو محل میں جا رہے تھے, پھر آپ ہم غریبوں کے گھر کیسے آ گئے؟ آپ نے فرمایا اماں جس محبت سے تو پڑھ رہی تھی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند آیا کہ میرے بابا نے ارشاد فرمایا اے غوث اعظم آج صدارت محل میں نہیں کرنی, آج تو صدارت اماں کی جھونپڑی میں کرنی ہے, آج صدارت اماں کی جھونپڑی میں کرنی ہے. ایک اور کالر موجود ہے, میں شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, اشفاق بات کر رہا ہوں گجرانوالا سے. اشفاق صاحب کہاں سے؟ گجرانوالا سے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی پروگرام دیکھ رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آن ٹی وی کے اس پروگرام میں؟ جی بھائی آن ٹی وی کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو فرمائش کرتے ہیں آپ پوری نہیں کرواتے. جی آپ کی کون سی فرمائش ہے؟ جی سعید بھائی سے نعت سن, یا نبی نظر کرم فرمانا. جی انشاءاللہ جی آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. جو کلام ہے, میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نعتوں کی جو فرمائشیں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں لازمی پوری کی جائیں گی. ابھی جو ہے وہ حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی مناقب کا سلسلہ جاری ہے. اب آنے والے کالرز جو ہیں اب منقبت کی فرمائش کیجیے, انشاءاللہ آپ کی منقبت لازمی پوری کی جائے گی. جو نعتوں کے نذرانے انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں لازمی پورے کی جائیں گی. آپ کی فرمائشیں ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہوتی ہیں, انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں آپ کی فرمائش جو ہے وہ لازمی پوری کی جائے گی. ابھی جو ہے منقبت کا سلسلہ آگے لے کر چلنا ہے, اور میں چاہوں گا سعید احمد رحمانی صاحب سے جو ہے نعتوں کی فرمائشیں تو یقینی طور پہ کافی آ رہی ہیں, لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ سے محبت کرنے والے ہیں, تو میں چاہوں گا منقبت کو لے کے چلتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم نعتوں کا جو ہے نذرانے جو ہے وہ لازمی شامل کریں گے. ایک کالر ہے, میں شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا جی کیا حال ہے؟ میں نصیر قاری نصیر گجرانوالا سے بول رہا ہوں.
جی قاری نصیر صاحب گجرانوالہ سے، کیسے مزاج ہے؟ بیٹا ہماری فرمائش ہے کریم رب دے کریم جانی ہے سب تو پیارا علی علی. میں بہت آپ کا شو محبت سے پیار سے دیکھتا ہوں بیٹا، مہربانی یہ ضرور نعت سنا رہے ہیں. جی انشاءاللہ کر صاحب آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی جو ہے پوری کوشش کی جائے گی. آپ فرمائش کرتے ہیں، کال کرتے ہیں پروگرام میں، بڑا اچھا لگتا ہے، دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے. اگر آپ کی فرمائش پوری نہ ہو تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو افسوس ہوتا ہوگا، لیکن انشاءاللہ جو نعتیں رہ جاتی ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم لازمی پوری کر دیتے ہیں. ابھی منقبت کا سلسلہ آگے لے کر چلنا ہے اور میں چاہوں گا سعید احمد رحمانی صاحب منقبت با حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تیرے فیض نے بنائے، تیرے فیض نے بنائے میرے کام غوث اعظم، تیرے فیض نے بنائے میرے کام غوث اعظم، تیرے فیض نے بنائے میرے کام غوث اعظم، رہے سر خرو ہمیشہ، رہے سر خرو ہمیشہ یہ غلام غوث اعظم، رہے سر خرو ہمیشہ یہ غلام غوث اعظم، تیرے فیض تیری یاد سے جدائی مجھے ایک پل نہ ہوگی، تیری یاد سے جدائی مجھے ایک پل نہ ہوگی، میں نے دل پہ لکھ لیا ہے، میں نے دل، ہاں دل 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 میں نے دل پہ لکھ لیا ہے تیرا نام غوث اعظم، میں نے دل پہ لکھ لیا ہے تیرا نام غوث اعظم، تیرے فیض نے بنائے، تیرے فیض نے بنائے، تیرے آستان پہ کیوں نہ نہ جھکے جبین عالم، تیرے آستان پہ کیوں نہ جھکے جبین عالم، تو جہاں میں ہر ولی کا، تو جہاں میں ہر ولی کا ہے امام غوث اعظم، تو جہاں میں ہر ولی کا ہے امام غوث اعظم، تیرے فیض نے بنائے میرے کام غوث اعظم، یہ تیری رضا ہے میرا تو کسے طرح بھی رکھے، یہ تیری رضا ہے میرا تو کسے طرح بھی رکھے، تیرے ہاتھ بک گیا ہے، تیرے ہاتھ بک گیا ہے یہ غلام غوث اعظم، تیرے ہاتھ بک گیا ہے یہ غلام غوث اعظم، تیرے فیض نے بنائے میرے کام غوث اعظم، مجھے اب تیرے علاوہ نہیں ہے کسی کی حاجت، مجھے اب تیرے
علاوہ نہیں ہے کسی کی حاجت، ہاں تیرے عشق نے پلایا، تیرے عشق نے پلایا ہے وہ جام غوث اعظم، تیرے عشق نے پلایا ہے وہ جام غوث اعظم، تیرے فیض نے بنائے میرے کام غوث اعظم، ماشاءاللہ راہ منزل بقا میں یہ فنا کبھی نہ ہوگا، راہ منزل بقا میں یہ فنا کبھی نہ ہوگا، ہے فنا کے دل میں تیرا، ہے فنا کے دل میں تیرا ہے قیام غوث اعظم، تیرے عشق نے پلایا ہے وہ جام غوث اعظم۔ منقبت باحضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ پیش کر رہے تھے محترم سعید احمد رحمانی صاحب۔ غولیاں میں میراں دی تے میراں دی صدانیاں، غوث میرے پیر نے میں اونا دی دیوانیاں، تے بڑے رنگ لگ گئے نے میرے گھر بار نوں، جدوں دی میں میراں تیری محفل سجانیاں، تے پٹا جدوں میراں والا گالے وچ پا لیا، پٹا جدوں میراں والا گالے وچ پا لیا، لوکی پھل وار دینے جیدے کر جانیاں، تے 12 سالی ڈبا بیرا مائی والا تاریا، 12 سالی ڈبا بیرا مائی والا تاریا۔ حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت جو ہے جو زمانے نے دیکھی کہ ایک بارات جو سمندر میں ایک دریا میں ڈوب جاتی ہے اور جو دھولے کی والدہ ہوتی ہے وہ 12 سال وہیں پر بیٹھ کے اسی سمندر کے کنارے بیٹھ کے روتی ہے، گریہ زاری کرتی ہے۔ مسجد کالر موجود ہے، میں شامل کرتا ہوں پھر اس بات کو مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں احمد پور شرقیہ سے ماسٹر عبدالعزیز بھٹا عرض کر رہا ہوں۔ میں 2 جہانوں کے سردار کی شان میں چند شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت جی لازمی، جی لازمی، جی بسم اللہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اکھیاں جو میٹم دیدار کیجے، اکھیاں جو میٹم دیدار کیجے، ایڈا سونا سونا پیا پیار کیجے، پیا پیار کیجے، تھر تھر منیا میں جندرے میں واراں، دید بھرتے میرا پکارا، دل دیدار سانوں بے اختیار کیجے، اکھیاں جمی تم دیدار کیجے، دیدار کیجے، دس سونا سونا دیا پیار کیجے، دیا پیار کیجے۔ شکریہ بھائی، آپ نے مجھے شامل کیا، آپ مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی، آپ نے اپنے انداز سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اون ٹی وی کے ناظرین کو میں ایک مرتبہ پھر یہی کہنا چاہوں گا، اگر آپ نعت خوان ہیں یا آپ شاعر ہیں، آپ اپنا کلام پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اون ٹی وی آپ کی آواز میں آپ کا کلام اور آپ کے لکھے ہوئے جو اشعار ہیں انہیں پوری دنیا تک پہنچانے میں جہاں تک ہو سکا وہ انشاءاللہ اپنا کردار جو ہے ضرور پورا کرے گا۔ جتنے بھی ناظرین ہیں، آپ اگر نعت پڑھنا چاہتے ہیں، نعت سنانا چاہتے ہیں، آپ بھی ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ وہ بوڑھی اماں اسی دریا کے کنارے بیٹھ کے 12 سال روتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ میرا بیٹا شاید کہ سمندر سے اس دریا سے باہر آ جائے، شاید کہ وہ زندہ نکل آئے۔ بوڑھی اماں ہے، ایک آس ہے، ایک امید ہے جو لگا کے بیٹھی ہے۔ وہاں سے گزر حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا ہوتا ہے۔ آپ نے اس بوڑھی اماں سے ماجرا پوچھا کہ اماں تو اتنا روتی کیوں ہے؟ اس اماں نے سارا ماجرا بیان کیا۔
تو حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت جو زمانے نے دیکھی واہ۔ کہ آپ نے وہ جو پورے کی پوری بارات تھی، وہ جو بیرا تھا، وہ کشتی تھی، اس سمندر سے جو ہے اس دریا سے باہر نکال دی، اور جتنے بھی باراتی تھے اسی حالت میں تھے جس حالت میں وہ ڈوبے تھے، واہ واہ واہ۔ اور دولہا بھی اسی حالت میں تھا۔ آپ نے اس دولہے کو زندہ اس دریا سے باہر نکالا، سمندر سے نکالا۔ اور آج میں یہاں پر ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں ہوتا کچھ یوں ہے کہ کچھ وہ مانگنے والے فقیر جنہیں ہم ڈولے شاہ کی چوئیاں کہتے ہیں، جی ہم کہتے ہیں جی یہ ڈولے شاہ کی چوئیاں ہیں، ہم انہیں یہ کہا کرتے ہیں۔ اور وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جس دھولے کو حضور غوث اعظم دستگیر نے اس سمندر سے، اس دریا سے زندہ باہر نکالا تھا، حضور غوث اعظم دستگیر نے اپنی نگاہ ولایت اس دھولے پر ڈالی اور اسے ولی کامل بنایا، اور اس کا نام شاہ دلہا رکھا، شاہ دلہا۔ اور جن کا مزار پر انوار گجرات میں آج بھی موجود ہے، جنہیں ہم وہ ڈولے شاہ کی چوئیاں کہتے ہیں، جو وہاں کے ماننے والے عقیدت مند ہیں۔ یہ دراصل یہ اس طرح سے میں کہتا ہوں کہ یہ لفظ غلط ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی فقیر ہوتے ہیں وہ دراصل شاہ دلہا رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ کے فقیر ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ ایک اور کالر موجود ہے، میں شامل کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ امین خانوال سے۔ کھانے وال سے امین، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امین صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کوشش کیجئے کہ ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر کے اس کے بعد کال کرنے کی کوشش کیا کریں۔ پہلے ٹیلی ویژن کا والیوم بند کیا کریں، پھر کال کیا کریں، کیونکہ جب آپ کی کال لگتی ہے اور آپ پروگرام میں کال کرتے ہیں تو مجھے انٹرنلی جو ہے بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ پرسنلی طور پر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، پروگرامز میں آنے والے گیسٹ کو بھی خوشی ہوتی ہے جب آپ پروگرام میں کال کرتے ہیں، لیکن جب آپ سے بات نہیں ہو پاتی تو آپ کو تو افسوس ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اتنا ہی افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے پروگرام میں اتنی چاہت سے، اتنی محبت سے کال کی اور آپ سے بات نہ ہو پائی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ٹیلی ویژن کا والیوم بند کیجئے، پھر پروگرام میں کال کیجئے۔ میں بات کر رہا تھا شاہ دلہا اسے بنا دیا کہ 12 سالی ڈبا بیرا مائی والا تاریا، اے ہو میرا گوشت پاک دیاں پکیاں نشانیاں، کہ گولیاں میں میرا دی تے میرا دی صدانیاں، غوث میرے پیر نے میں اونا دی دیوانیاں، تے امیری امیری نہیں کر دے۔ یہ بڑا محبت بڑے شعر ہیں، یہ جس شاعر نے بند لکھا ہے نا رحمانی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے موتی پرو دیے ہیں اور اپنے عقیدے کی عکاسی کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ امیری امیری نہیں کر دے، ایڈی کٹیا فقیری نہیں کر دے، گوشت منن والے ہیں آسی، کسے ہور دی چمچا گیری نہیں کرتے، کہ گوشت منن والے ہیں آسی۔ اور یہاں پر وہ میں نے پہلے کلام کا ایک شعر مس کر دیا، میں وہ بھی اب شامل کر دیتا ہوں کہ ایویں لوکی سار دینے میرے کھان پین تو، گوشت پاک دیندے نے میں رج رج کھانیاں۔ یہ امین قصوری صاحب ہمارے ایک شاعر ہیں جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں ابھی اسی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں اور منقبت بحضور غوث اعظم دستگیر پیش کرتے ہیں محترم سعید احمد رحمانی صاحب۔ میرا میرا جڑے ورد پکاؤندے، میرا میرا جڑے ورد پکاؤندے، میرا نو پیارے لگ دے، میرا میرا جڑے ورد پکاؤندے، میرا نو پیارے لگ دے، میرا میرا جڑے ورد پکاؤندے، میرا نو پیارے لگ دے، نعرے میرا دے جو دن راتی لاؤندے، نعرے میرا دے جو دن راتی لاؤندے، میرا نو پیارے لگ دے، میرا میرا جڑے در در خاک نہیں رولن دیندا، میرا کدی نہیں ڈولن دیندا، در در خاک نہیں او رولن دیندا، میرا کدی نہیں
ਡੋਲਣ ਦੇਂਦਾ ਮੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਮੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਮੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਦ ਪਕਾਉਂਦੇ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਮੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ। ये अकमल साहब, ये देखें शेर इसमें ऐसा लिखा, ये जिन्होंने मनकबत लिखी है वो आंखों से नबीने हैं मगर दिल की आंखों से बीने हैं। वो बोलते हैं माशाअल्लाह। तो साथ कोई लिखता है तो वो नबीने हैं आंखों से। ये देखें उनका ख्याल। मेरे मुरीदा खौफ करीना नाल हां तेरे ऐवें डरीना मेरे मुरीदा खौफ करीना नाल हां तेरे ਐਵੇਂ ਡਰੀਨਾ ਮੀਰਾਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੀਰਾਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਮੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਦ ਪਕਾਉਂਦੇ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਮੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ। अबू सालिया दा राज दुलारा फातिमा दियो अख दा तारा अबू सालिया दा ओ राज दुलारा फातिमा दियो अख दा तारा मेरे मीरां नू सहारा जो बनाउंदे मेरे मीरां नू सहारा ने बनाउंदे मीरां नू ओ प्यारे लगदे मीरां जेड़े विरद पकाउंदे मीरां जेड़े हसनी हुसैनी सैयद सोना मीरां जिया कोई होर नहीं होना हसनी हुसैनी सैयद सोना गौस जिया कोई होर नहीं होना जेड़े कुली ओदे दर उत्ते पाउंदे जेड़े कुली ओदे दर उत्ते पाउंदे मीरां नू ओ प्यारे लगदे मीरां जेड़े। माशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़े क़यामत कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना शहीद होंगे ना वो अंबिया कराम की सफ में होंगे, लेकिन इसके बावजूद अंबिया कराम और शुहदा उन्हें रश्क बड़ी निगाहों से देखेंगे। सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सैयद या रसूलल्लाह वो लोग कौन होंगे? तो आपने फरमाया वो लोग मेरी उम्मत के औलिया कराम होंगे कि जो ना तो शहीद होंगे ना वो अंबिया कराम में से होंगे, लेकिन शुहदा और अंबिया कराम उन्हें रश्क बड़ी निगाहों से देखेंगे, जिनके बारे में कुरान करीम ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये वो हमारे जो हैं वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के औलिया कराम होंगे जिन्हें ना कोई खौफ होगा ना कोई डर होगा। और मैं इसके साथ ही बाबा जी 9 लाख हजारी की नगरी से तशरीफ लाए हुए शाहकोट से मेहमान नाथ खान मोहतरम सईद अहमद रहमानी साहब और आपके साहबजादे लखते जिगर मोहतरम मोहम्मद हामिद रिजवी साहब जो कि आप भी सना खान हैं और आपने भी अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाई। तो मैं चाहूँगा कि हामिद साहब के जो उस्ताद ग्रामी भी हैं और उस्ताद सना खान में आपका शुमार होता है मोहतरम सईद अहमद
رحمانی صاحب، آپ نئے آنے والے نعت خوانوں کے نام اگر کوئی میسج، کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ کس طرح سے پریکٹس کریں اور کیا کریں کہ وہ اپنے آواز میں مزید نکھار لا سکتے ہوں؟ نعت خوانی کے لیے صبح نماز کے بعد جو ریاض کیا جاتا ہے نا جی، وہ بہت ہی اچھا ہے. کم سے کم 1 گھنٹہ نعت خوان کو چاہیے کہ ریاض اچھا، یہ کرے. اس کے اندر صبح کا وقت لازمی ہے یا ریاض کسی بھی ٹائم پہ ہم کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے استاد ہیں نا جی، انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ بیٹا نماز کے بعد بیٹھیں، خالی پیٹ جب ریاض کیا جاتا ہے وہ اس کی کچھ لذت اور ہوتی ہے. ہمارے استادوں نے ہمیں یہی بتایا کہ صبح کے وقت کا ریاض جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. تو اب آپ کوئی میسیج دینا چاہیں امت مسلمہ کے نام، نئے آنے والے نعت خوانوں کے نام؟ ایک نصیحت تو آپ نے کر دی ہے، لیکن امت مسلمہ کے نام اگر آپ کوئی میسیج، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میسیج میں یہ دوں گا اپنے ثنا خان بھائیوں سے کہ محبت سے نعت پڑھنی چاہیے ماشاءاللہ جی. اور بے لوث جانا چاہیے. اتنی جو ڈیمانڈ کرتے ہیں بہت بہت ثنا خان. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ اتنی سید ہونی احمد چاہیے. رحمانی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، حامد رضوی صاحب تشریف لائے، بہت شکریہ. ناظرین اکرام، انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے نئے مہمانوں کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد اکمل منشا کو دیجیے اجازت. خدا نگہبان.